سر مطلب اس وقت کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن جس طرح سے بتا رہے ہیں اور لوگ تعاون کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات کہ وارننگ جو ہے وہ ان علاقوں میں جو ہے وہ دی گئی ہے. اب تو بلا سر پہ آ گئی نا. اب کوئی نظری بحث تو نہیں ہے. پہلے گھر بار چھوڑنا، سامان اسباب چھوڑنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور ایک قسم کا مہاجر ہونے کے مترادف ہے نا. جی ہاں بالکل. آپ کی سب جمع پوجی داؤ پہ لگ جاتی ہے، اور مال مویشی، اور اس لیے مشکل تو ہے، لیکن جان بچانے کے لیے تو پھر سارے کام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ سب سے عزیز اور قیمتی چیز تو جان ہے نا، انسانی جان. شامی صاحب ایک اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ ظاہر ہے ابھی ہم اور بھی کچھ مقامات ہیں، ہم نے وہ کرتارپور کا جو ہے کوشش کریں گے وہ بھی دکھائیں کہ ایک تو یہ کہ ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ظاہر ہے سیلاب آ گیا، اقدامات کر رہے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا، لیکن پھر وہی سچویشن ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری طرف اس بار ہم کیا سمجھیں، یہ پیورلی واقعی یہ قدرتی آفت ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، یا بھارتی سازش ہے، یا بھارتی آبی جارحیت ہے؟ نہیں، اب بھارتی آبی جارحیت تو بہت سخت لفظ ہے. اچھا. پانی کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں آیا ہے، اور بارشیں برسی ہیں، اور پیچھے سے گلیشیئر بھی جو پگھل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر پانی آگے روانہ کر دیا. اچھا. اور اس کو روک تو نہیں سکتے تھے، وہاں روکتے تو پھر ان کو اپنے بند توڑنے پڑتے، اپنے دیہات جو تھے وہ ان کے زیر آب آ جاتے. تو بجائے اس کے اس طرف وہ موڑتے پانی کو، انہوں نے پاکستان کی طرف دھکیل دیا. اور اب بڑی دلچسپ بات یہ کہتے تھے ہم پانی آنے نہیں دیں گے پاکستان کو. اب اتنا پانی ہے کہ وہ روک نہیں پا رہے. تو بات یہ ہے کہ اب انڈیا اور پاکستان دونوں کو ایک مل کر اس آفت کا مقابلہ کرنا پڑے گا. دونوں کا مفاد اس میں ہے تاکہ جو اس کی جو ارلی وارننگ سسٹم جو ہے اس کو سٹرینگتھن کیا جائے، بر وقت اطلاع ہو جائے. دیکھیے اب یہ جو آفت ہے نا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب جو کلائمیٹ چینج ہے، جو موسمیاتی تبدیلی ہے، اب اس کے اثرات کئی سال تک رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سال اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو اگلے سال بالکل حالات قابو میں آ جائیں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ نیو نارمل ہے، موسمیاتی تبدیلی جو ہے. بالکل، اب اس کے مطابق آپ کو تیاری کرنی ہوگی. اور یہ جو ہمارے ہاں آبی گزرگاہیں ہیں، یہ دریا ہیں، اور یہ سارے اب ان کے اوپر جو تجاوزات ہیں اور جو تعمیرات ہیں ان کو بھی چیک کرنا ہوگا. میرا خیال اس کے لیے لیجسلیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ تو ایک ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جس میں صوبہ اور مرکز کہیں درمیان میں آئے نا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری موٹر وے ہے اور پوری جو ہائی ویز ہیں وہ تو ساری فیڈریشن کے پاس ہے، نیشنل ہائی ویز نیشنل ہائی ویز. اور اب جو موٹر وے بنتی ہے اس کا کنٹرول بھی اس کے بعد نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے. اچھا. تو اسی لیے اب یہ اس میں جو میرا خیال ہے اس معاملے میں بھی وفاق کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. یا آپ یہ نہیں ہو سکتے کہ ایک صوبہ کچھ کر رہا ہے، دوسرا صوبہ کچھ کر رہا ہے، اور بعد میں پھر رونا رویا جا رہا ہے. اب تو ایک مرکزی اتھارٹی قائم کرنی چاہیے جس میں نمائندگی ہو جائے صوبوں کی بھی، لیکن اس کو اب نافذ کرنا چاہیے. یہ باتیں کرنے کا وقت جو ہے اب ختم ہو گیا. باتیں نہ کرنی چاہیے نہ سننی چاہیے. اب تو یہ عمل کرنے کا وقت ہے، اور آئندہ کے لیے سدباب کرنا پڑے گا. ہماری اس وقت بھی این ڈی اے میں جو ہے وہ اس نے امپروومنٹ ہے اس کے سسٹم میں، ارلی وارننگ سسٹم انہوں نے بہتر کیا ہے، لیکن ہماری جو سول ڈیفنس فورسز ہیں وہ کمزور ہیں. تو ساری ذمہ داری فوج کو اٹھانی پڑتی ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سر ظاہر ہے وہ موجود تھے اور جس طرح سے بات کر رہے تھے، ذرا سنائیں انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کیا فرما رہے تھے. جو فوج ہے آپ کی پاکستان فوج، اور اس کے تمام سولجرز، اس کے تمام افسران ہر وقت اس مشکل کی گھڑی میں، اور چاہے وہ یہ گھڑی آفات میں ہو، چاہے وہ حالت امن ہو یا حالت جنگ میں، they are all the time standing with the people of Pakistan، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو. and the people of Pakistan and its armed forces, they are one. وہ اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے، اور ان کے درمیان کوئی بھی باطل قوت کسی قسم کی دراڑ نہیں ڈال سکتی. تو دس از بینگ ڈن. اور جو سول آپ کی جو حکومت ہے، وزیر اعظم کی، صوبائی حکومتوں کی اور لوکل انتظامیہ کے ساتھ مکمل سنک میں، آرمڈ فورسز آف پاکستان آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ ان دس گریٹ ٹیسٹنگ ٹائم. جو یہ فلڈ کا چل رہا ہے، یہ جو چل رہا ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں، گلگت میں ہو، بلتستان میں ہو،
اور پرویکٹیولی کام ہو رہا ہے. جیسے جیسے لوگ جہاں ابھی پانی نہیں بھی پہنچا ادھر بھی پرویکٹیولی جو ٹروپس ہیں اور یونٹس ہیں دے ہیو بین ایکٹیویٹڈ اینڈ دے آر آن اسٹینڈ بائی. یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری جو فوج ہے کا ٹرینڈ فوج موجود ہے اور جو ہر قسم کی آفت کا مقابلہ کر سکتی ہے. اور دیکھیے اس وقت جو پل ہیں وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں, جو پل تباہ ہو گئے ہیں ان کی تعمیر نو ہو رہی ہے, عارضی پل بنائے جا رہے ہیں, راستے جو ہیں ان کو صاف کیا جا رہا ہے, سڑکیں جو ہیں ان کی خبرگیری کی جا رہی ہے, لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے, محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے, مویشی جو ہیں ان کی حفاظت کی جا رہی ہے. تو ایک بس سر پہ کفن باندھ کر ہمارے جو جوان ہیں وہ میدان میں ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ جو کہا ہمارے ڈی جی ISPR نے, حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی ہوتی ہے, آپ دیکھیں دہشت گردی کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ فوج کر رہی ہے. آپ سیلاب آ جائے تو فوج, زلزلہ آ جائے تو فوج. تو فوج کا اور عوام کا تو ایک ساتھ ہے, ایک آپس میں وہ جڑے ہوئے ہیں. اور ابھی جہاں بھی کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اب دیکھیں اس میں اس وقت کون ہے جو فوج پہ انگلی اٹھائے گا؟ اس وقت تو آئیے پھر مقابلہ کیجئے. اب کون شخص ہے جو آ کے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ سکے, ان کی دستگیری کر سکے؟ تو ایک فوج کے اور عوام کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوا ہے. یہ خدمت کا رشتہ ہے اور حفاظت جو ہے اس کا. اور جو ہماری دیکھیں دہشت گردی جو ہے, دن رات دہشت گرد اپنی جگہ ہے, دہشت گردوں کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے. اور کس طرح ہمارے نوجوان جو ہیں خون دے رہے ہیں اور ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں, دیواریں چین اپنے خون کی پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ. تو ایک ایسے وقت میں یہ تو اور میں کا تصور پیدا کرنا, تو اس سے بڑے جو لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, وہ خودکشی کر رہے ہیں.